ہندوستان کی سرزمین پر ہزاروں سالوں سے بادشاہوں نے جنم لیا۔ کبھی اشوک کی دھرتی نے امن کا پیغام دیا، کبھی اکبر نے انصاف کی عدالتیں سجائیں، مگر ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے تلوار سے بھی فتح حاصل کی اور علم، فن اور روحانیت سے بھی دل جیتے۔ یہ تھا سمندر گپت۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، انفو ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک فلسفی، ایک فنکار، ایک فاتح تھا۔ لیکن اس کی کہانی تخت سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ ایک بے بس نوجوان سے جو اپنے ہی بھائیوں کی سازشوں میں گھر گیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں، چندر گپت اول کی وفات کے بعد تخت کا دعویٰ 3 شہزادوں نے کیا، لیکن صرف ایک کو تاریخ نے چنا، سمندر گپت۔ اس نے تخت کے لیے بھائیوں سے جنگ کی، درد سہے، زخم کھائے، لیکن سر نہ جھکایا۔ بالآخر وہ لمحہ آیا جب اس نوجوان نے پورے بھارت ورش کا سامراج سنبھالا۔ دور دور سے راجے، بخشو، علم والے اس کی بیعت کرنے آئے اور تاج اس کے سر پر جگمگایا۔ لیکن تخت کا مطلب صرف تاج نہیں، ذمہ داری ہے، بکھری ہوئی دھرتی کو جوڑنا۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں تقریباً 25 سے زائد آزاد ریاستیں قائم تھیں۔ ہر راجہ خود کو شہنشاہ سمجھتا تھا۔ یہی سمندر گپت کا چیلنج تھا، صرف حکمرانی نہیں، ایک قوم بنانا۔ پھر اس نے لشکر تیار کیا، نہ صرف گھوڑے، ہاتھی اور تیر، بلکہ ایمان، حکمت اور خواب لے کر چلا۔ پہلا وار اس نے اودھ پر کیا، پھر بنگال، مالوا، آسام، سب کو فتح کیا۔ ہر مقام پر فتح حاصل ہوئی، ہر قلعے پر سمندر گپت کا پرچم لہرایا۔ آج بھی الہ آباد کا وہ ستون سمندر گپت کی فتوحات کی گواہی دے رہا ہے۔ کلنگ، ونگا، کوسالا، مہاکانتارا، ارن، دلکشن، اوانتی، سمیتا، کل 21 سے زائد ریاستیں اس کے زیر نگیں آ گئیں۔ الہ آباد ستون بھارت کی تاریخ میں ایک نہایت اہم اور تاریخی یادگار ہے، جو مختلف ادوار کی سلطنتوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ اسے اشوک ستون بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اسے اشوک اعظم نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ بعد میں سمندر گپت جیسے گپتا بادشاہوں کی کتبوں کی وجہ سے بھی مشہور ہوا۔ یہ ستون اشوک اعظم نے بنوایا تھا۔ اس پر برہمی رسم الخط میں اشوکا کے فرمان درج ہیں۔ ان فرامین میں بدھ مت کی تعلیمات، عدم تشدد، رحم دلی اور اخلاقیات کی تلقین کی گئی ہے۔ ستون کی لمبائی تقریباً 35 فٹ ہے اور یہ پالشڈ سینڈ سٹون سے بنا ہوا ہے۔ سمندر گپت نے اپنی فتوحات کی تفصیلات اسی ستون پر کندہ کروائیں، جسے پریاگ پراشستی کہا جاتا ہے۔ یہ تحریر سنسکرت زبان میں اور ناگری رسم الخط میں ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ سمندر گپت نے شمال سے جنوب تک کئی راجوں کو شکست دی۔ جب اکبر نے الہ آباد قلعہ تعمیر کیا تو اس ستون کو قلعے کے اندر نصب کر دیا گیا۔ جنوبی بھارت کے راجے جنہوں نے سمندر گپت سے لڑائی نہ کی، محض اس کی شہرت سے ڈر گئے۔ یہ فتح سے بھی زیادہ بڑھ کر تھا، یہ عزت تھی۔ کبھی اسے جنگی لباس میں دیکھا جاتا اور کبھی دربار میں، جہاں وہ وینا بجاتا۔ وینا ایک روایتی ہندوستانی ساز ہے جو عام طور پر لکڑی سے بنا ہوتا ہے۔ اس پر تاریں ہوتی ہیں۔ اس سے نکلنے والی آواز بہت مدھر، روحانی اور نرم ہوتی ہے۔ وینا کو عموماً بیٹھ کر گود میں رکھ کر بجایا جاتا ہے اور یہ ساز روحانیت، علم اور موسیقی کی علامت مانا جاتا ہے۔ سمندر گپت اپنی شاعری سناتا اور درویشوں کے قدم چومتا۔ وہ صرف فاتح نہیں، روحانی انسان تھا۔ مورخوں کا کہنا ہے اس نے بدھ بخشوں کو سری لنکا، نیپال اور برما بھیجا، جین راہبوں کو معافی دی۔ بعض تاریخی حوالوں کے مطابق سمندر گپت کی فتوحات کے دوران کئی ایسی ریاستیں تھیں جن میں جین مت کے پیروکار راہبوں کو مذہبی یا سیاسی اختلاف کی وجہ سے قید کیا گیا تھا، یا نئے اقتدار میں ان پر پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ جب سمندر گپت نے ان ریاستوں پر قبضہ کیا تو ان راہبوں کی رہائی کا حکم دیا۔ بعض جگہوں پر یہ راہب اپنے عقیدے کی آزاد تبلیغ نہیں کر سکتے تھے۔ سمندر گپت نے ان پر سے پابندیاں ہٹا دیں۔ جین روایات میں سمندر گپت کو ایک روادار حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔
اور سمندر گپت نے ویدوں کا احترام بھی کیا۔ وید ہندو مت کے سب سے قدیم اور مقدس صحیفے ہیں اور انہیں ہندو دھرم میں براہ راست الہامی علم مانا جاتا ہے۔ سمندر گپت نہ صرف بادشاہ تھا بلکہ دلوں کا رہنما بھی تھا۔ اس کے راج میں نہ کوئی بھوکا سوتا، نہ عورتیں بے عزت ہوتیں، نہ درویش در بدر ہوتے۔ اس نے عدلیہ مضبوط کی، ٹیکس منصفانہ کیا اور عوام کو ریاست کا حصہ بنایا۔ لیکن ایک وقت آیا جب وہ سب کچھ چھوڑ بیٹھا، تلوار، تخت، تاج اور بس تنہائی اختیار کی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کس سے ناراض تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ شاید تاریخ اسے کبھی بھول نہیں پائے گی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے چندر گپت وکرما دیتیہ نے حکومت سنبھالی اور گپتا سلطنت کو مزید بلندی پر لے گیا، لیکن بنیاد سمندر گپت نے رکھی تھی۔ اب بھی عجائب گھروں میں اس کے سونے کے سکے ملتے ہیں جس پر وہ وینا بجاتا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ یہی اس کی شناخت ہے، ایک بادشاہ جو فنکار بھی تھا۔ ہمیں آج ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو سمندر گپت کی طرح علم و جنگ، فکر و فلسفہ، انصاف اور روحانیت کو ساتھ لے کر چلے۔ کیا ہم ایسے کسی لیڈر کو جنم دے سکتے ہیں، یا صرف یادگاروں پر مٹی ڈالنے والے لوگ بن چکے ہیں؟ وہ صرف ایک فاتح نہیں، وہ تاریخ کا سورج تھا جو غروب نہیں ہوا، وہ تھا سمندر گپت۔